ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 27 ستمبر 2023 کے اندر چکری روڈ راولپنڈی میں ایک مماتیوں کے شیخ القرآن سردار سکھ صاحب نے ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی، جس کا جواب مناسب طریقے سے دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ میری عادت نہیں ہے کہ برے الفاظ سے پکارا جائے، لیکن چونکہ اس نے اپنی ویڈیو کے اندر ہمیں نجران کے عیسائی، مشرکین اور بریلیوں والا عقیدہ مسلک رکھنے والا کہا ہے، اس لیے قرآن کے اصول کے مطابق فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ کے حساب سے میں ان کو سردار سکھ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر چند الزامات لگائے جن کے میں جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلا، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایک مسجد خلفائے راشدین ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے پروگرام کیا اور اس میں ہم نے جگہ دی، اور مولانا مقصود عثمانی صاحب نے وہاں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بیان کیا، تو ہم نے یہ احسان کیا، جگہ بھی دی، اور پھر آپ نے وہاں پر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ بات نہیں ہوگی، یہ عقیدہ بیان نہیں ہوگا، اور وہاں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جلسہ اور اس کے لیے جو مشاورت ہے، یہ سب سے پہلے ہماری مسجد امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ہوئی۔ اس میں مختلف حضرات نے اپنی جگہ پیش کی، اس میں نے، جو کہ اس مرکز سے بڑا مرکز ہے، اپنی جگہ پیش کی کہ ہماری مسجد کے اندر یہ پروگرام کر لیا جائے، اور ہم پروگرام کا جتنا ٹوٹل خرچہ ہے اس میں آدھا خرچہ ہم دیں گے۔ اور مولانا حسین صاحب جو خلفائے راشدین کے مسجد کے امام اور خطیب ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں کر لیا جائے، اور ہم بھی کچھ 8 یا 10 دیں گے، باقی جو علماء ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں وہ سارا خرچہ کریں۔ اور ہمارے ٹرسٹ کے جو امیر ہیں مولانا سید مزمل حسین شاہ صاحب، ان کا 5-6 کنال میں مدرسہ ہے، مسجد ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اگر پروگرام رکھ لیا جائے، آپ سارے ساتھیوں کی رائے ہو، تو پروگرام کا جتنا خرچہ ہے، مہمانوں کا کھانا ہے، باقی جو خرچہ ہے وہ سارے کا سارا میں خود ادا کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پروگرام زبردستی نہیں کیا گیا، بلکہ اپنی مشاورت کی گئی اس کے اوپر۔ اور پھر ساتھیوں نے کہا کہ چلو یہ نئی جگہ ہے اور یہ ساتھی کہہ رہے ہیں تو چلو یہاں پر پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ پھر پروگرام جب طے پا گیا اور اس میں جو مہمان آنے تھے ان کا بھی طے پا گیا، اشتہار چھپ گئے ہر گلی میں اور ہر مسجد کے اندر لگ گئے، جس میں مہمان خصوصی حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مظفر آباد والے، جو کہ فاضل ہیں جامعہ خیر المدارس ملتان، ان کو مدعو کیا گیا۔ تو اس پروگرام کے اشتہار کو دیکھ کر ہی ابھی اگر مماتیوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں یہاں پر یہ عقیدہ بیان ہوا، تو اشتہار دیکھ کر ہی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہاں پر وہ بزرگ آ رہے ہیں کہ جو اس عقیدے نظریے والے ہیں اور اس عقیدے نظریے کو بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت مسعودی صاحب ہر پروگرام میں اس عقیدے نظریے کو بیان کرتے ہیں، اور آپ کو بخوبی پتہ ہے، اور جہاں پر خاص طور پر ان کو شک ہو وہاں تو لازمی بیان کرتے ہیں۔ اور سردار صاحب، آپ کا جو مولانا عبدالغفار توحیدی صاحب سے اختلاف ہے، وہ کوئی زمین میں، کوئی دکان میں، کسی لین دین میں کوئی تنازع تو نہیں ہے۔ آپ کا اختلاف ان کے ساتھ یہی ہے کہ وہ اپنے پروگراموں کے اندر مولانا پیر عزیز احمد ہزاری صاحب کو بلاتے ہیں، اور حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب کو بلاتے ہیں، اور آپ کو ان سے یہ چڑھ ہے کہ یہ حیاتی علماء کیوں بلاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ مسجد تھی، مماتیوں کی یہ مسجد تھی، تو پھر آپ جب اشتہار چھپ گئے آپ شور کرتے، واویلا کرتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ ہماری مسجد میں کیوں آ رہے ہیں، اور ہم اگر مولانا حسین سے بلا رہے ہیں تو میں ان سے قطع تلفی کرتا ہوں کیوں وہ بلا رہے ہیں۔ اور ایک بات کہ مولانا حسین صاحب نے خود میرے سامنے اور ٹرسٹ کے ذمہ دار علماء کے سامنے یہ بات فرمائی کہ میں مماتی نہیں ہوں، میرا اشاعت والوں سے تعلق نہیں ہے، البتہ میرے والد محترم کا اشاعت والوں سے تعلق ہے۔ تو تب جا کر ٹرسٹ والوں نے جو ہے اس مسجد کا انتخاب کیا اور وہاں پروگرام رکھا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ والوں نے، علماء ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے یہ ذمہ داری لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ یہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیان نہیں کیا جائے گا، تو مجھے بتائیں وہ بندہ سامنے لانے کس نے وعدہ کیا تھا، اور کون ہے جو حضرت مسعودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہم پلہ ہے اس روڈ میں، یا ان سے اوپر لیول کا ہے کہ جو مسعودی صاحب دامت برکاتہم کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ عقیدہ اور نظریہ بیان کریں، نہ کریں، یہاں رک جائیں، یہاں ہمارا یہ مسئلہ ہے؟ کوئی بندہ ہے ایسا کہنے والا؟
یا ٹرسٹ کے علماء کو ایسے ہیں جو ان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ تو بڑے اکابرین میں سے ہیں۔ پھر وہ عام خطیب بھی نہیں ہے کہ 30 یا 40 ہزار پر لینے والے اور ان کو کہا جائے کہ آپ 5,000 حضرت اور لے لیں اور آپ یہ عقیدے اور نظریے کی بات نہ کریں۔ تو آپ حضرات کو یہ پتہ تھا کہ یہاں وہ بزرگ آ رہے ہیں جو اس عقیدے نظریے پر بات کرنے والے ہیں، تو آپ نے خود خاموش رہ کر جان بوجھ کر ان کا بیان اپنی مسجد کے اندر کروایا اور کروانے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اشاعتیوں کی مسجد ہے، وہ اس لیے تشریف نہیں لائے۔ اور آپ کو بڑا غصہ اور بڑا آپ جو ہے نا وہ حضرت مولانا مقصود عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اوپر بڑا آپ غصہ کر رہے ہیں، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ کی سرپرستی سے ان کو ہٹایا جائے، اور کبھی اور بڑی باتیں ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مولانا مقصود عثمانی صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار ہیں، سفید ریش بزرگ ہیں، پوری زندگی انہوں نے جمعیت میں قربانیاں دی ہیں، اور یہ وہی بزرگ ہیں سردار صاحب، آپ بھول گئے ہیں، آپ کو بھولنے کی بیماری ہے۔ آپ کو میں یاد کراتا ہوں کہ ظفر پلازا کے پیچھے پروگرام تھا جس میں مولانا عبدالغفار توحیدی صاحب دامت برکاتہم بھی موجود تھے، اور مولانا مقصود عثمانی صاحب نے اس پروگرام میں آنے کا انکار کیا، تو توحیدی صاحب آپ کو ساتھ لے کر ان کو منانے کے لیے، مولانا مقصود عثمانی صاحب کو منانے کے لیے ان کے گھر میں گئے۔ ان کی بیٹھک میں جب آپ پہنچے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا اتارا اور وہ جوتا حضرت مقصود عثمانی صاحب کے ہاتھ میں دیا، اور آپ نے اپنا سر نیچے کر لیا کہ حضرت اس کھوپڑی پر، اس سر پر جوتے مارو تاکہ یہ سر ٹھیک ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے جوتا اتار کر مقصود عثمانی صاحب کے ہاتھ میں نہیں دیا تو قسم اٹھاؤ کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ وہی عثمانی صاحب ہیں کہ جن آپ اپنے دماغ ٹھیک کرانے کے لیے جن کے ہاتھ میں جوتا دے رہے تھے، اور آج جو ہے نا آپ ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ ٹھیک تھے، اور آپ تو کہتے ہیں میں پیدائشی جو ہے نا اشاعتی ہوں، تو یہ میرا خیال میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہو گیا ہوگا۔ جو ظفر پلازا میں آپ ان کے پاس گئے تھے نا یہاں سے پروگرام میں ان کو دعوت دینے کے لیے، اور جوتا ان کے ہاتھ میں، یہ شاید پیدائش کا پہلے کا واقعہ ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، پھر پیدائش کے پہلے کا ہے، عالم ارواح کا واقعہ ہے، تو پھر تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ مولانا حبیب الرحمن صاحب جو ٹینچ والے ہیں ان کے اوپر آپ نے بات کی اور ان کو گالیاں دیں۔ تو ان کو گالیاں آپ نے کیوں دی ہیں؟ اس لیے کہ جامعہ فاروقیہ سے جس وقت جامعہ اسلامیہ جا رہے تھے پروگرام کے اوپر، آپ بغیر پوچھے ان کی کار میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے، تو حضرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون بیٹھا ہے، تو حضرت اترے مولانا حبیب الرحمن صاحب، اور انہوں نے گیٹ کھولا اور آپ کو گھسیٹ کے باہر نکالا کہ چل، نہ تو نے پٹرول دیا، نہ کرایہ دیا، گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، چل سوزوکیوں کے اوپر چل۔ تو پھر تو سوزوکیوں کے ذریعے جامعہ اسلامیہ کے اندر گیا، اور انہوں نے گاڑی سے تجھے اپنی سے نکال دیا، اس لیے ان کو تو جو گالیاں دے رہا ہے یہ تیرا حق بنتا ہے کہ یہی زبان ان کے لیے تو استعمال کر، کیونکہ انہوں نے، اور یہی بات سنو کہ بغیر کرائے کے کسی گاڑی پر نہیں بیٹھا کرتے، لوگ اتار دیتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی سردار صاحب کہ خضر حیات کا نام لے کر چیلنج نہیں دیا، کس نے چیلنج دیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہوتا اور ٹائم ہوتا اور آپ جا کر مولانا حسین صاحب سے پوچھ لیتے تو آپ کو یہ جھوٹ بولنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی اور شرمندگی اور ذلت بھی نہ اٹھانی پڑتی کہ یہ نام ان کا لے کر خضر حیات صاحب کا چیلنج دیا گیا۔ اور اگر چلو یہ بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو پھر جب چیلنج سے رجوع ہوا ہے، اگر اس تحریر کو بھی آپ پڑھ لیتے، تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہوتا کہ وہاں رجوع بھی خضر حیات صاحب کا نام لے کر ہی ہوا ہے، کہ ان کا نام لے کر چیلنج دیا گیا تھا، لہذا ان کا نام لے کر جو ہے نا وہ رجوع ہوا ہے۔ لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ چیلنج کو پڑھ سکیں یا جواب چیلنج کو پڑھ سکیں۔ تیسری بات، آپ نے کہا کہ اشاعتیوں سے تعاون لیا ہے، میرے بارے میں کہا اشاعتیوں سے تعاون لیا ہے۔ تو اشاعتیوں سے تعاون کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اشاعتیوں سے تعاون لیے آپ نے یہ کہا، اور اگلے آپ کے الفاظ یہ تھے کہ یہ پخانہ کھایا ہے۔ تو میں انہی الفاظ جو آپ کے الفاظ ہیں انہی میں آپ کو جواب دوں گا، اس سے الفاظ بڑھاؤں گا نہیں ہے۔ تعاون کی بات کہ تعاون تو فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں سے تعاون بھی لیا جا سکتا ہے، ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور اگلی بات آپ نے کہا پخانہ کھایا ہے، تو آپ کا جناب خود کردار کیا ہے کہ آپ استاذ المحدثین حضرت فاضل دارالعلوم دیوبند مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ جامعہ فاروقیہ کے محتمم تھے، اور اپنے مدرسے کے اندر اعلان فرماتے تھے
کہ مماتیوں اس مدرسے سے نکل جاؤ، یہاں تمہارا رہنا تمہارا کھانا حرام ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، استاذ العلماء، نمونہ اسلاف، یادگار اسلاف، حضرت مولانا اور ترجمان وفاق المدارس عربیہ حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس تو جاتا ہے، وہاں جا کر تو ٹٹی اور پخانہ کھاتا ہے، ان کے کھانے کھاتا ہے، وہاں پر دعوتیں تو اڑاتا ہے، ان کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے، تو قسم اٹھا کے میں نے کہا صاحب کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، والد کے جنازے پر ان کو لے جاتا ہے تو، اور کہتا ہے کہ میرے تعاون بھی کرو، اور پھر جب مدرسے کے اوپر حالات آتے ہیں تو نمک حرامی دکھاتے ہوئے اس اختلاف اور مدرسے کے اوپر پریشانی جب آتی ہے، حالات آتے ہیں تو مخالف ہو جاتا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اگر اتنا ہی موحد ہے، تجھے پتہ ہے کہ حیاتیوں کے سرخیل ہیں مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں کیوں ان کے پاس جا رہا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ میرا خضر حیات وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حیاتی اگر پیچھے کھڑے ہوں تو ہماری آگے ہم امام ہوں تب بھی نماز نہیں ہوتی، تو یہاں قاضی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو کچھ تو شرم کرنی چاہیے۔ پھر تو حضرت مولانا سید زیاد حسین شاہ صاحب کے پاس جا کے دعوتیں اڑاتا ہے، وہاں چائے اور کھانے کھاتا ہے، اور وہاں ان کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے، تو قسم اٹھا میں نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر تو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت مولانا شیر نواز صاحب کے مسجد میں جا کر چندہ کرتا ہے، وہاں دعوتیں کھاتا ہے۔ اور پھر تو بن اسٹاپ میں، اور مولانا شیر نواز صاحب کا میں نے بتا دیا آپ کو، اور وہ حیاتی ہیں مولانا عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ مجاز ہیں، ان کے پاس تو جاتا ہے۔ اور پھر بن اسٹاپ میں تو بریلویوں کے مسجد کے اندر رہا ہے، اور وہاں تو دعوتیں کھاتا رہا ہے، تو تنخواہ لیتا رہا ہے، تجھے بھول گیا ہے کہ میں کن کے پاس رہا ہوں، کن سے میں تنخواہ لیتا رہا ہوں، ان کے گھروں سے کھانے کھاتا رہا ہوں، چائے آتی رہی وہ پیتا رہا ہوں، اور پھر تو کن حیاتیوں کے پاس جا کر قربانی کھانے لیتا رہا ہے۔ میرے پاس 100 ثبوت ہیں تیرے پخانہ کھانے کے، ٹٹی کھانے کے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے صرف جو ہے نا 4-5 تیرے سامنے ذکر کیے۔ یہ جو ویڈیو کے جواب کے اندر میں نے 4-5 دن لیٹ کیا، وہ اسی لیے کہ ٹھوس اور مضبوط بات جو ہے نا سامنے آ جائے، تو لہٰذا ایسی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ ایسی بات ہمیں زیب دیتی ہے کہ نہیں دیتی، بات ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات آپ نے یہ کی، آپ نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی، تو میرے ساتھ کچھ ہوا تو آپ سے پوچھ لیا جائے گا، یہ آپ فکر نہ کریں۔ اور پانچویں بات آپ نے یہ کہی کہ خضر حیات صاحب کے مقابلے مفتی تقی عثمانی صاحب آ جائیں، میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا تو نام لیتا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جو سعودیہ کے ججز کے بھی استاد ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے، ان کے تو پیشاب کے برابر بھی نہیں ہے خضر حیات، تو خضر حیات کو ان کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے؟ اور خضر حیات ان کے مقابلے میں چھوڑ، تو خضر حیات کو میرے سامنے لا، حضرت مولانا مناظر اسلام قاضی شفیق الرحمن صاحب کے سامنے لا، مناظر اسلام مولانا انیس احمد باجوہ صاحب کے سامنے لا، مناظر اسلام مولانا محمد محمود عالم صفدر اکاڑی صاحب کے سامنے لا، مناظر اسلام مولانا عبداللہ عابد بڑھائی صاحب کے سامنے لا، ہم میں سے کسی کے سامنے بھی لا، تجھے 1 ہیلی کاپٹر انعام میں دیں گے، لا تو سی اس کو۔ اور تو نے اگلی بات یہ کی کہ مولانا حسین علی صاحب کا ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہ، تو تجھے میرے بھائی کچھ بھی علم نہیں ہے، تو نہ حافظ ہے، نہ تو عالم ہے، نہ تو قاری ہے، نہ تیرا قرآن ٹھیک ہے، نہ تجھے کتابوں کا پتہ ہے۔ تو کہتا ہے میرے فلاں شاگرد ہے، جہالت میں تو شاگرد ہو سکتے ہیں، علم میں تو کوئی طرح شاگرد نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تحریرات حدیث تو پڑھ لیتا، حضرت نے وہاں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو بیان کیا ہے، استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کیا ہے، کیا تو اس کتاب پر تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ کی دوسری کتاب تحفہ ابراہیمی کے اندر حضرت نے توسل کا ذکر کیا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، کیا تو وسیلے کو مانتا ہے؟ تو اپنی مسجد کے اندر تبلیغی جماعت کو نہیں آنے دیتا، تو وسیلے کو کیسے مانے گا؟ اور پھر تو نے مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے 1962 کے اندر جب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، یہاں تعلیم القرآن کے اندر یہاں جلسہ ہوا، اور اس میں تحریر لکھی گئی،
جو یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جا کر سلام پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں، جو یہاں سے پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اس تحریر پر مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے دستخط کیے، اور اپنے رسالہ جو ماہنامہ تعلیم القرآن تھا اس میں اس کو شائع کیا۔ تیرے پاس وہ رسالہ نہیں ہوگا لیکن میرے پاس الحمدللہ وہ رسالہ موجود ہے، آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کو محبت پیار کے ساتھ دعوت اور کھانا اکرام کے ساتھ دکھاتا ہوں وہ کتابیں، کہ آپ غلط اور گمراہی کی طرف نہ جاؤ، آپ ہدایت کی طرف آؤ، سلف صالحین کی طرف آؤ۔ اور مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی تحریر کو 2011-12 کی بات ہے، مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضروں والے اور مولانا قاری سید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ جامعہ اسلامیہ والے، ان کی محنت سے اسی تحریر کو، اور عنوان رکھا اس کتاب کا 4 سالہ نزاع کا خاتمہ، اور وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ میرے پاس اس کے 3-4 نسخے ہیں، اگر سردار صاحب آپ کہیں گے تو میں آپ کو ایک نسخہ اس کا دے دوں گا کہ آپ جا کے تسلی سے مطالعہ کریں۔ مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو موجودہ لوگ تھے جن میں مماتی بھی تھے ان سے سین کروائے، اور جن میں مفاداتی تھے 90 لوگوں مفاداتیوں کے سین کروائے، کہ جو آدھے جب ضرورت پڑتی ہے حیات والوں کی عذر مل جاتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے مماتیوں کی اس طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاری سید الرحمان اس کے اوپر سین کروائے سب کے۔ تو اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا تو آج جو ہے نا وہ آپ اس طرح کی بھونگیاں نہ مارتے اور آپ کو علمی بات کرتے۔ اور اگلی بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ آپ نے بڑے بڑے ڈالے، یہ نمبر 6 ہے، میں نے وہ پوائنٹ لکھے ہیں، نمبر 7 ہے یہ، آپ نے بڑے بڑے ڈالے اور گاڑیوں کی بات کی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کافی پریشان ہیں۔ لیکن پریشان نہ ہوں، میری جہانگیر ترین سے بات چل رہی ہے، عنقریب انشاءاللہ ہیلی کاپٹر لینے کا ارادہ ہے، لیکن آپ کی مشورہ یہ ہے کہ آپ نے جو سکوٹری رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر پیچھے کھرجین رکھی ہوئی ہے، اس میں ایک طرف جو ہے نا آپ اپنی جو چکی لگائی ہے آٹے والی اس کا آپ آٹا رکھتے ہیں، دوسری طرف پاپڑ رکھتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ کھرجین بیچ کر آپ کھوتا ریڑھی لے لیں اور اس کھوتی کے اوپر جو ہے نا وہ کھرجین رکھ لیں، اور پیچھے ریڑھی میں چکی روڈ کے چند مماتیوں کو بٹھا کر صبح بھی اور شام بھی ایک چکر لگائیں اس پورے روڈ کے اوپر، اور نعرے لگاتے جائیں ہائے ڈالے ہائے ہیلی کاپٹر، ہائے ڈالے ہائے ہیلی کاپٹر، تو میرا خیال میں یہ اچھا رہے گا۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ آپ نے آخر میں یہ جھوٹ بولا ہے، اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے، کہ مدرسے کا نام دیوبند ہے، کیونکہ آپ کو دیوبند سے واسطہ ہی نہیں ہے، نسبت ہی نہیں، اس کو اس لیے آپ کو کیا پتہ۔ تو مدرسے کا نام دیوبند نہیں ہے، مدرسے کا نام دارالعلوم ہے۔ یہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی معلومات بڑھیں۔ وہ جو مدرسہ ہے دیوبند میں اس کا نام دارالعلوم ہے، اور دیوبند جو ہے اس بستی اور جگہ کا نام ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ آخر میں آپ نے جو گالم گلوچ دی ہے کہ اس کو ڈنگروں کے اسپتال میں داخل کرانا چاہیے، یہ آپ کی اخلاقیات ہیں اور زبان ہے، اس پر میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور کوئی جواب نہیں دیتا ہوں۔ اور باقی ایک بات کہ آپ نے کہا کہ موضوع کیا ہونا چاہیے، تو موضوع وہی ہے جو بتا دیا کہ دیوبندی کون ہیں، اس پر آپ نے خضر حیات کو جو وعدہ کیے، آپ نے چیلنج کیے، آپ لے آؤ اس کو کہ دیوبندی کون ہے یہ پتہ چل جائے، اور یہی ہم جو ہے نا کہلوانا چاہتے ہیں کہ دیوبندی ہے کون اور کون نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ پہلی قسط کے اندر یہی جو ہے نا وہ باتیں کافی ہیں۔ اگر زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، آپ کی طرف سے کوئی ویڈیو آئی، تو انشاءاللہ العزیز اس کا میں اور جوابات بہت سارے ہیں جو میں دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔